بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شام رمضان میں میں صدف عبدالجبار آپ کو بھرپور طریقے سے ایک بار پھر بار بار کہوں گی خوش آمدید۔ ایک بار پھر بار بار کہوں گی خوش آمدید۔ دیکھیں ناظرین، یہ ہوتا ہے 18 روزے گزرنے کے بعد کا اثر، اور آپ دیکھیں اس کا اثر ہماری شخصیت پہ بھی پڑتا ہے اور ہمارے فریشنس بڑھ جاتی ہے، نہیں بڑھ جاتی؟ بڑھ جاتی ہے۔ آپ وائبس جو ہے کیچ کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کا جانا مانا اور پہچانا فدوی اشفاق اسحاق ستی۔ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بھائی کیسے گزر رہے ہیں آپ لوگوں کے رمضان؟ ہر روز میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ تاکہ علم میں ہو کہ آپ ہمارے سیاسی، معاشی اور باقی جو آئینی معاملات ہیں، قانونی، ان سے متاثر تو نہیں ہے۔ اگر متاثر نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر آپ مہنگائی سے متاثر ہوں گے، انفلیشن جو کہ 44% پہ، مطلب گرمیاں آ گئی ہیں اور انڈے 280 روپے درجن ہے۔ کہاں کا انصاف ہے؟ مطلب مرغیوں کو انصاف دو۔ میں نے اسی لیے اتنا جوش اور جذبہ، میں ان کا تھوڑی انرجی سے بات کریں گے نا تو ذرا لوگ کہیں گے کیا بات ہے، آج تو لگ رہا ہے بڑی خوشی کا بات ہے۔ لیکن جناب خیر، حالات بہتر ہو جائیں گے، دعا گو ہیں۔ مہنگائی کی بات ہو رہی ہے تو ہم یہ سوچ رہے تھے ہماری آواز اٹھانے سے، اور ظاہر ہے اور بھی جو ہمارے میڈیا پہ دوست ہیں وہ بھی آواز اٹھا رہے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ بھی لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں، کیا بتا حکومت کے کانوں میں آواز چلی جائے۔ لیکن وہ ہیں جی بند کمروں میں اجلاس کر رہے ہیں، لیکن وہ اجلاس آپ کے لیے نہیں ہو رہا ہے، وہ اجلاس ہو رہے ہیں سیاسی معاملات پر، اپنی پولیٹکس پر، اپنی کرسی بچانے پر، آئینی معاملات پر، قانونی معاملات پر۔ تو بس ایسے ہی چلتا رہے گا اور یوں ہی چلتا رہے گا اور یوں ہی چلتا رہے گا، تو پھر کیسے چلتا رہے گا؟ اس کے لیے کسی نہ کسی کو تو سوچنا ہوگا کیسے چلے گا۔ اس کے لیے شامل کرتے ہیں ٹاپ سٹوریز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، پنجاب کے انتخابات کے لیے بجٹ کا معاملہ زیر غور، وزیر خزانہ اور وزیر قانون کی جانب سے بجٹ اور الیکشن کے معاملے پر بریفنگ۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں چوروں کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے۔ آئی ایم ایف کی نت نئی فرمائش عوام کے لیے بن گئی آزمائش، سیاسی اختلافات نے بھی حالات کٹھن بنا دیے، عوام کو وزیر خزانہ کے دلاسے دعوے جاری، آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ کچرا، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور کھلے مین ہول کراچی والوں کے لیے وبال جان بن گئے، کھلے گٹر قیمتی زندگیاں نکل رہے ہیں، اورنگی چاؤں میں 2 افراد کھلے مین ہول میں گر کر زندگی کی بازی ہار گئے۔ اور وفاقی دارالحکومت میں بھی جرائم پیشہ افراد بے لگام، اسلام آباد میں جرائم کی شرح تشویشناک حد تک بڑھ گئی، 2 سال میں جرائم کے 2442 کیسز رپورٹ۔ ہاں جی، تو جب یہ بات ہو رہی تھی جی اجلاس پہ اجلاس ہو رہے ہیں اور اجلاس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، تو ذرا آپ کو اس کی ڈیٹیلز بھی دے دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری تھا، اور کل ہی ہم آپ کو بتا کے گئے تھے کہ آج سنڈے کے دن 2 بجے اجلاس شروع ہوگا، تو اجلاس جاری ہے۔ ویسے نارملی سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے لیکن آج نہیں ہے۔ وزیر اعظم ویڈیو لنک پر وفاقی کابینہ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، اور اجلاس میں ہو کیا رہا ہے جی، پنجاب انتخابات کے بجٹ کی جو دینا ہے انتخابات کے لیے اس پہ غور ہو رہا ہے۔ وزیر خزانہ موجود ہیں اسحاق ڈار، وزیر قانون ہیں، انہوں نے بجٹ اور الیکشن معاملات پر بریفنگ دی، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں اشفاق کہ بیشتر کابینہ ارکان بھی ویڈیو لنک پر اجلاس میں شامل۔ یہ تو اچھی بات ہے، سنڈے منا رہے ہیں، مطلب ویسے پیسے بھی بچا رہے ہیں نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آنے جانے میں کافی اخراجات ہوں گے، تو آئی ہوپ کہ ٹی اے ڈی خرچ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ریاض پیرزادہ، ساجد توری، امیر مقام مولانا عبدالباسط، ہاشم نوتزئی وزیر اعظم ہاؤس سے اجلاس میں شریک ہیں، ایاز صادق، سعد رفیق سمیت چند ارکان ماڈل ٹاؤن سے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اسی دوران ہمیں پتہ چلا ہے اجلاس ختم ہو گیا۔ لو جی، اتنا ہم بتا رہے تھے اور ابھی اجلاس ختم ہو گیا۔ اب پتہ چلے گا کہ اجلاس میں ڈسکشن کیا ہوا، دیٹ از گونا بی ویری انٹرسٹنگ۔ تو کون بتا رہا ہے؟ الفت مغل ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو بھائی الفت، یہ جو اجلاس جاری رہا جس میں ویڈیو لنک کا بھی سہارا لیا گیا، تو کیا طے پایا اس میں؟ جی اشفاق بھائی، ابھی تو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا طے پایا ہے۔ ابھی تو بس یہ انفارمیشن ہم تک پہنچی ہے کہ اجلاس ختم ہو چکا ہے اور جو شرکاء ہیں وہ باہر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج یہ غیر معمولی اجلاس تھا وفاقی کابینہ کا۔ ویڈیو لنک پر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے اس اجلاس کی صدارت کی، اور اس اجلاس میں مختلف نکات پر غور کیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کرانے کا جو حکم دیا گیا تھا، ساتھ ہی یہ حکم دیا گیا تھا کہ 10 اپریل تک فنڈز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن
कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ट्रांसफर होंगे और कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करानी है कि पैसे मिले या नहीं मिले। वफाकी काबीना ने आज इन्हीं नुकात पर गौर किया है कि क्या इलेक्शन के लिए, इंतखाबात के लिए पैसे दिए जाएं या फिर कल क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई गोली कराई जाए, पैसे दिए जाएं। ये आज काबीना ने, वफाकी काबीना ने छुट्टी वाले दिन बड़ा अहम मसला जो है वो ज़ेरे गौर लाया। इसके अलावा जो सदर पाकिस्तान की जानिब से जो बिल वापस किया गया था, पार्लियामेंट को वापस भेजा गया था, उस पर गौर व खौज किया गया है क्योंकि कल फिर ज्वाइंट सेशन है और उस पर फिर कल इस बात का इम्कान है कि दोबारा इस बिल को पास किया जा सकता है। तीसरा जो इशू था सलामती कमेटी के जो इजलास में जो फैसले किए गए थे, दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाइयां थी, अमन अमान के लिए जो इक़दाम उठाने थे उसकी तौसीक करनी थी और उस पर अहम मुशावरत थी। तो ये अब इजलास खत्म हो चुका है और इस बात का इम्कान है कि आज के इजलास में कुछ ना कुछ तय कर लिया गया होगा। वो कुछ देर के बाद हम अपने नाजरीन तक फिर शेयर करेंगे। लेकिन जो आज नुकात डिस्कस किए गए थे वो ये थे कि पंजाब में इंतखाबात के हवाले से फंड जारी करने हैं या नहीं करने। सही उल्फत हमें बता रहे थे और ज़ाहिर वक्त के साथ साथ थोड़ी थोड़ी डिटेल्स भी आना शुरू हो जाएंगी। जी क्या तय पाया, क्योंकि अशफाक आज है 9 अप्रैल और कल है 10 अप्रैल को जी बजट मिल जाने थे। आप पीछे क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा था, मैं समझा कि इतना फजाएं जो हैं वो इतनी मुअत्तर क्यों नहीं है और इतनी ग्रीनरी हमें नजर क्यों नहीं आ रही, तो मैं थोड़ा सा ग्रीनरी से फायदा उठाना चाहता हूं। तो फिर 11 को जी बताना है सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने कि उन्हें बजट के पैसे मिले जी नहीं। अच्छा, वैसे कल तो खबरें आ रही थी लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हुई थी थोड़ी सी। अच्छा जी, अब जरा तस्करा कर लेते हैं एक अहम तरीन बयान का जो कि खान साहब ने दिया। खान साहब कौन? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान। उन्होंने कहा, बड़ा अहम बयान है, वो कहते हैं कि बुज़दिल शख्स लीडर नहीं बन सकता, बुज़दिल शख्स लीडर नहीं बन सकता, नवाज शरीफ बन जाता है। ये आपने शेर की तरह क्यों मतलब ये बोला भी उन्होंने शेर की तरह। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जमान पार्क में कारकुनों से खिताब में साबिक वजीर आजम का कहना था कि हमें गुलाम समझकर चोरों का टोला बिठाया गया। गैरतमंद इंसान की मुआशरे में इज्जत होती है, आजाद लोग आजादी के लिए खड़े होते हैं। अच्छा, और जी मजीद क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। सच्चा इंसान और इंसाफ करने वाला, ये दो क्वालिटीज लीडर में होती है। कोई भी लीडर इज्जत नहीं कमा सकता जब तक वो सच्चा ना हो और जब तक वो इंसाफ ना करे। सच बोलना आसान काम नहीं है। जब सच बोलते हैं तो सच के लिए आपको दिलेर होना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है कि जालिम हुक्मरान के सामने सच बोलना अल्लाह को सबसे ज्यादा चीज पसंद है। सच आपको ताकतवर कर देता है। अच्छा जी, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमरान खान ही बोल सभी रहे हैं और उसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ भी कहते हैं कि सदर का पार्लियामेंट से मंजूर बिल वापस करना इंतहाई अफसोसनाक है। सदर का पीटीआई कारकुन के तौर पर काम करना सदारती मनसब की तौहीन है। वजीर आजम ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि आरिफ अलवी इमरान न्याजी की खातिर आईनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ शर्जील इनाम मेमन जो कि वजीर इत्तलात हैं सिंध के और पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि जाली सादिक अमीन इमरान खान को कानूनी तरीके से निकाला था। पीपल्स पार्टी इलेक्शन से भागने वाली नहीं बल्कि हर वक्त तैयार है और इदारों से टकराव नहीं चाहती। आज भी चीफ जस्टिस रोजाना की बुनियाद पर समाअत करें और साथ ही जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के खिलाफ रेफरेंस पर 1 माह में फैसला भी सुनाएं। जाली और धोखेबाज वजीर आजम को आईने पाकिस्तान के रास्ते में चलते हुए उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाला गया। इमरान खान को जिस तरीके से मखसूस बेंच की जानिब से इस तरह की रियायतें दी गई या मखसूस लोगों की तरफ से उसको सादिक अमीन के जाली सर्टिफिकेट दिए गए, क्या ये आईन और कानून के मुताबिक दिए गए? आज भी के शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के केस के लिए पीपुल्स पार्टी तो कहती आई हुई है चीफ जस्टिस बंदियाल साहब डे टू डे हेयरिंग करें। बाकी मुकदमात में तो आप कहते हैं जी 3 महीने में फैसला सुनाया जाए, 2 महीने में फैसला सुनाया जाए, तो क्यों नहीं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जुडिशियल मर्डर के उस केस में जिसमें रेफरेंस आया हुआ उसमें आप टाइम देते कि 1 माह में केस सुनाया जाए? क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आपकी प्रायोरिटी सिर्फ एक है, वो इमरान खान प्रायोरिटी है। तो ये आपके सामने आ गया सारा मंजरनामा। अब काबीना इजलास में जो फैसले हुए हैं इसी सूरत हाल पर हम आगे बात करते हैं और इस वक्त हमारे साथ जी मौजूद हैं खावर घुमन साहब, इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ। उनसे पूछ लेते हैं, खावर क्या कहिएगा, बड़ी आज इजलास हुआ वफाकी काबीना का और खबरें ये आ रही हैं, अभी तक तो डिटेल सामने नहीं आई कि जी बजट के हवाले से जो कि पंजाब के इंतखाबात के कोई खबर है आपके पास, क्या फैसले हुए या कोई भी फैसला नहीं हुआ? बल्कि कल भी इस पर डिस्कशन हुआ था तो खावर भाई उस वक्त भी खदशात का इजहार कर रहे थे कि पैसे मिले न मिले कुछ पता नहीं चला अभी।
جی ابھی تک جو خبر ہے ایک مثبت خبر تو یہ ہے کہ جو اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی ہے ECC اس کی میٹنگ کال کر لی گئی ہے کل کے لیے. اچھا. جس نے پیسے اپروو کرنے ہیں اس کے لیے اتنی بڑی تعداد میں جب پیسے اپروو ہوتے ہیں تو اس کے لیے ECC کی میٹنگ کا ہونا ضروری ہے. تو وہ میٹنگ کال ہو گئی ہے. اب اس میٹنگ کے ایجنڈے کے اوپر کیا یہ کل پیسے ریلیز کرنے کا ایجنڈا آتا ہے یا نہیں آتا وہ ابھی تھوڑی دیر میں جب کابینہ کی میٹنگ ہو جائے گی تو اس سے پتہ چل جائے گا. کیونکہ اس وقت پورے پاکستان اور پاکستانیوں کی نظریں جو ہیں وہ اسی ایک فیصلے کے اوپر ہیں کہ کیا حکومت وقت جو ہے پیسے ریلیز کر رہی ہے. کیونکہ حکومت اگر پیسے ریلیز کر لے گی تو اس کے بعد جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آلریڈی آیا ہوا ہے جو ہے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے وہ بات آگے بڑھے گی اور پھر کوئی روک رکاوٹ بیچ میں نہیں رہ جائے گی. بصورت دیگر ظاہر ہے یہ ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کنسیڈر کی جائے گی جو عام فہم کے اندر اور سادہ سا جو ہے اس کے اوپر ایک ہی کلیہ لگتا ہے کہ کوئی جو جب حکم ہے سپریم کورٹ کی طرف سے تمام اداروں تو خاور سوال یہ ہے کہ شہباز شریف بطور وزیر اعظم اتنا آگے جانا چاہیں گے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ہی معاملہ ظاہر ہے پہلے تو ان سے ہی معاملہ شروع ہوگا اگر کیونکہ وہی سربراہ اس وقت حکومت کے. یہی سارے ifs اینڈ بٹس ہیں کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے آج جو اسپیشل کابینہ کی میٹنگ کال کی گئی ہے. اس میں ایک اور بھی بڑی اہم چیز دیکھنے والی یہ ہوئی کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی ایگزیکٹو کمیٹی کی پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں پہ یہ بات ہمیں بتائی گئی تھی کہ وہ یہ جو اس طرح کی ڈیمانڈ ہے کہ چیف جسٹس آپ ریزائن کرتے ہیں تو یہ ہو جائے وہ اس کا حصہ فی الحال بننے کے لیے تیار نہیں ہے. چونکہ کابینہ میں تمام اتحادی جماعتیں موجود ہیں. کابینہ کا یہ غیر معمولی اجلاس ہے آج چھٹی والے دن بلایا گیا ہے اس میں تمام لوگ شامل ہوں گے تو اور ایجنڈا بھی یہی ہے کہ کیا پیسے ریلیز کرنے یا نہیں کرنے اس حوالے سے. اچھا پیسوں کے حوالے سے کافی ڈسکشن ہو رہے ہیں. کل ہمارے ساتھ پروگرام میں جہانگیر جدون صاحب تھے تو وہ بھی کچھ تذکرہ کر رہے تھے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس کے لیے کچھ یہ معاملہ آئینی اور قانونی ہے اور سپلیمنٹری گرانٹس اس طرح سے جاری کرنے کے لیے اس بڑے لیول پر کچھ اور کرنا ہوگا اور یہ تو آئی تھنک یہ اتنا آسانی سے نہیں کریں گے. کچھ سوچ رہے ہوں گے ظاہر ہے اس سے متعلق. دیکھیں آسانی سے کریں یا نہیں کریں آپ کا جو آرٹیکل جو ملک کا 189 اور 190 ضرور آپ پڑھ کے جو اپنے ناظرین کو بتائیں کہ 189 کیا کہتا ہے اور 190 کیا کہتا ہے. 189 یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی جو فیصلہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ کا اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ تمام اطراف سے لازم ہے. اور تب 190 بھی یہ کہتا ہے کہ ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز ہر سطح کے اوپر ان پابند ہو جاتے ہیں کہ ساری کی ساری مدد امداد پرووائڈ کریں اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے. لہٰذا اگر کوئی عملاً اس فیصلے کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو وہ ظاہر ہے صریحاً آپ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو ہے حکم عدولی کریں گے. یہ جو آج آرٹیکل یہ جو بات چل رہی ہے کہ 4(2) کا یہ جو اختلافی نوٹ ہے دیکھیں اختلافی نوٹ اور فیصلے کے اندر ایک بڑا فرق ہے. فیصلہ ہوتا ہے اختلافی نوٹ تو وہ ظاہر ججز صاحبان دیتے رہتے ہیں. یہ 4(2) کی یا 4(3) کی جو خاص طور پر تنازع کھڑا کیا جا رہا ہے اس کا بھی ابھی حل ہونا ہے اگر فرض کریں تو وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر ہونا ہے. وہ میں نے یا ستی صاحب نے یا صدف نے نہیں کرنا کیونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بڑے واضح الفاظ کے اندر اپنے ججمنٹ کے اندر لکھ چکے ہوئے ہیں کہ یہ جو 4(3) کی بحث ہے یہ ارنس ہے یہ اس کے اندر یہ سچائی پہ مبنی نہیں ہے. اور ایک بات اور بھی آپ سامنے آ رہی ہے خاص طور پر جو کل کا اختلافی نوٹ ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا ان کے حوالے سے اس نوٹ کو لے کے آج جو ہے بیرسٹر اعتراض احسن صاحب نے بڑا ایک کمپریہنسو کنونسنگ آرٹیکل لکھا ہے. اس کے اندر وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ سو موٹو نوٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ان کا ایک رائے ہے اس کی ریگولیشن ہونی چاہیے لیکن 90 دن کے اندر الیکشن کے حوالے سے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو جانا چاہیے تو ہو جانا چاہیے. لاہور ہائی کورٹ کا آلریڈی فیصلہ موجود تھا الیکشنز کے حوالے سے. ایگزیکٹلی چونکہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا وہ انٹر کورٹ میں چلے گئے تھے. آئینی ایک جو ہے آرٹیکل کی جو ہے سے انحراف ہو رہا تھا اس کی وائلیشن ہو رہی تھی 105 224 کی کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں اس لیے سپریم کورٹ میں لیا تھا. سپریم کورٹ کی ظاہر ہے یہ بھی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اگر ملک کے اندر آئین کے اوپر واضح شک کے اوپر اگر عمل درآمد نہیں ہو رہا
تو اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے کروانا بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے. خبر یقین مانے جتنے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، مطلب میں اپنی حد تک تو کہہ سکتی ہوں جتنے نوٹ آ رہے ہیں، پھر اختلافی نوٹ آ رہے ہیں، پھر بینچ بن رہا ہے، سم ٹائمز تو یو فارگیٹ، پھر آپ کو تھوڑا سا میموری کو ریفریش کرنا پڑتا ہے اور آپ کو سرے سے سرا جوڑنا پڑتا ہے. خبر ذرا یہ بتائیں، ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز، بیانات اپنی جگہ، لیکن جو تیاری ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہے؟ کیونکہ ٹکٹس تو پاکستان تحریک انصاف دے رہی ہے امیدواروں کو. نون لیگ میں کیا خبریں، کس حد تک آن گراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کے لیے تیار ہیں، نظر آ رہے ہیں، اور ان کو لگ رہا ہے کہ الیکشن میں جانا پڑا تو ہم تیار ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو نون لیگ کے کیمپ سے ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں، وہاں پہ یہی ایک فیصلہ پایا جاتا ہے، کم وٹ میں وی ول ناٹ گو انٹو الیکشن، وی ول یوز ایوری پاسبل جو ہے اسٹریک اپ دیئر سلیو، جو بھی وہ ٹرک استعمال کریں گے اور وہ الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہر ہے جسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک جو ہے اتحادی حکومت ہے. ایک طرف اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم نے یہ جو کل آپ نے ڈیمانڈ کر دی، کیونکہ مریم اورنگزیب صاحبہ فیڈرل گورنمنٹ کی اسپوکس پرسن ہے، کیا انہوں نے تمام اتحادیوں سے یہ پوچھ کے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ چیف جسٹس صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے؟ کیونکہ وہ مریم نواز صاحبہ بحیثیت جو ہے چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون، وہ تو ایسی بات کر سکتی ہیں، لیکن جب ایک فیڈرل منسٹر اور وہ بھی اسپوکس پرسن جو وفاقی حکومت کی، جو کہ مائنورٹی گورنمنٹ ہے جس کے اندر 13 جماعتیں ہیں، کیا وہ اس سپورٹ ان کی اس ڈیمانڈ کو دیکھیں؟ آج ایک چیف کا استعفیٰ مانگا جا رہا ہے، کل دوسرے چیف کا استعفیٰ مانگا جائے گا، پرسوں تیسرے چیف کا استعفیٰ مانگا جائے گا. اچھا، ایک اور چیز آپ کی ظاہر ہے کہ موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، آج عمران خان صاحب کی حکومت کو رخصت ہوئے 1 سال ہو گیا، اور اس کے بعد پھر 9 اپریل بڑا تاریخ ساز دن، اور اس کے بعد جن وعدوں اور دعووں کے ساتھ یہ اقتدار میں آئے تھے پی ڈی ایم اور سارا کا سارا اتحاد اور پیپلز پارٹی اور ANP، کیا انہوں نے آپ کی نظر میں کچھ کیا کیا اچیومنٹس رہی ان کی؟ کیا کھویا، کیا پایا؟ خبر دیکھیں جی، وہ ابھی ان کے لوگوں سے بات ہوتی ہے آف دا ریکارڈ، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں سے، تو وہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہم سے یہ بڑی فاش غلطی ہوگی کہ ہمیں الیکشن میں چلے جانا چاہیے تھا، حکومت میں آتے ہی ہمیں حکومت توڑ کے تو ہم نے یہ کہہ کہ جی دیکھیں ہم آئے، ہم نے ایک قانونی رستہ اپنایا، لیکن ہم عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں. تو وہ ان کی بڑی ایک بیسٹ پالیسی ہو سکتی تھی، بیسٹ شاٹ ہو سکتی تھی. آصف کرمانی آن ریکارڈ ہیں یہ کہتے ہوئے. جی ایگزیکٹلی. اس کے بعد یہ ہوا کہ مس کیلکولیشن ہو گئی. اب اس کے بعد سے لے کے آن ورڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک ہوتا نا کہ دیکھیں عمران خان کی گورننس مس گورننس کے حوالے سے بحث و مباحثہ ہوتا رہتا تھا کہ یار پنجاب کے اندر عثمان بزدار ہیں، یا یہ ایک ایشو ہے اس کے اوپر حکومت نے یہ کام ٹھیک کیا غلط کیا، کووڈ کے اوپر بہتری ہو گئی، یہ جو سبسڈی دے رہے ہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. اس میں کوئی چیز ایک آدھ آپ پلس مائنس آپ جو ایک مثبت بھی چیز ہوتی تھی اور نیگیٹو بھی، اس کے اوپر بات کر سکتے. لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے آپ ہر چیز جو ہے ملک کے اندر 50 سالہ 60 سالہ مہنگائی کا افراط زر کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. ملک کے اندر جو اس وقت معیشت کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ ملک کے اندر ہمارا معاشرہ تمام اداروں کے اندر ہمیں تقسیم در تقسیم نظر آ رہی ہے اور حل ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا. کوئی ایک ہوتا ہے نا، کوئی ایک حل ہمیں نظر آ رہا ہو کہ یار چلیں یہ ایک مثبت چیز ہے اب اس کی طرف جائیں گے، لیکن اس میں اس کی کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے. اب امید یہی ہے کہ ہم جو تمام بڑے ہیں سیاستدان ہمارے آل اکراس کہ دیکھیں تمام دنیا کی بڑی جو جمہوریت ہیں جب کسی بڑے ہی کمپلیکس مسئلے کے اندر وہ پھنس جاتی ہیں. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ بریگزٹ کی ایشو کے اوپر جب ڈیوڈ کیمرون نے وہ اپنا ریفرینڈم کروایا تھا، وہ 51 اور 49 کی وہاں پہ تقسیم ان کے ملک کے اندر نظر آئی تھی. 51 نے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، 49 نے اگینسٹ. تو اس کے بعد سے بریگزٹ کے ایشو کے اوپر ایسے معاملات خراب ہوئے کہ 3 الیکشن ان کو کروانے پڑے اور 5 کے قریب پرائم منسٹر ابھی تک تبدیل ہو گئے. لیکن وہ بار بار عوام کے پاس جاتے ہیں. ایک بار پھر ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں عوام کے پاس چلے جانا چاہیے. لیکن جہاں پر ہم اچیومنٹس کی بات کر رہے تھے نا، ہم ظاہر ہے کہ تو اگر ان کے پرسپیکٹو سے، ان پارٹیز کے پرسپیکٹو سے بات کریں تو آپ دیکھیں کہ پہلے اسحاق ڈار صاحب پاکستان نہیں آ سکتے تھے، وہ پاکستان آ گئے. سلیمان شہباز صاحب پاکستان میں ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کے مقدمات، حمزہ شہباز کے مقدمات، سارے کے سارے ماشاءاللہ ریلیف تو ملا ہے نا اوور آل. ہاں نہیں، اصل میں سوال یہ تھا کہ بحثیت جو حکومت کا بنیادی کام ہوتا ہے عوام کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے. لیکن یہ سوال یہ تھا، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے
کہ اپنے لیے ان کے لیے بالکل وہ اچیومنٹ کافی زیادہ، لیکن وہ بھی دیکھا جائے تو وہ میں تو اس کو ایک دوسرے پرسپیکٹو سے زاویے سے دیکھتا ہوں. لیکن خاور اپنی اچیومنٹ، لیکن یہ بھی تو کہا جاتا تھا کہ اسحاق ڈار جو آئیں گے تو آ کر وہ معیشت کو ٹریک پہ ڈال دیں گے. شہباز شریف بہترین ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ کہا جاتا تھا وہ جی ایسے وزیر اعظم بنیں گے. تو یہ جو ساری ایک ہمارے سامنے ایک رکھا گیا تھا ماڈل، اس ماڈل کا کیا کہیے گا؟ 1 سال بعد کیا شکل نکل کے آئی؟ دیکھیں وہ کہا جاتا ہے نا کہ بعض اوقات جو ہے قسمت میں آپ کو اقتدار ملتا ہے یا طاقت ملتی ہے، اس سے آپ کو آزمایا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی مت تھی محترم اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے کہ جی کیا زبردست اکنامک مینیجر ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے، اور بڑے بڑے صحافی ان کے بارے میں تعریفیں کیا کرتے تھے. آپ یاد تو آتا ہوگا اسحاق ڈار. اس کے بعد جو محترم ہیں شہباز شریف صاحب، بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ہم تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. دیکھیں یہ اب اس کے اوپر جو بیان آپ تبصرہ نگاری کوئی بحث و مباحثہ تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آن گراؤنڈ آپ کو ہر چیز نظر آ رہی ہے. یقین کریں کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہے کہ سفید پوش جو لوگ ہیں بیچارے، مطلب کہ آپ ہر طرف جو ہے قسم پرسی ہے، لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ ختم ہو گئی ہے، پیسے کی وقت ختم ہو گئی ہے. اور بدقسمتی ہماری اور ہمارے ملک کی یہ ہے کہ پھر بھی لڑائی چل رہی ہے. اور لڑائی کیا اس وقت حکومت وقت کی سب سے بڑی ترجیح کیا ہے جی؟ چیف جسٹس کے ہاتھ باندھ دو. جی. اور ملک کے اندر جمہوریت کو سب سے بڑا خطرہ کیا ہے کہ جی الیکشن اس وقت پاکستان کے اندر اتنی مضحکہ ہے، اس بات چل رہی ہے کہ پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ کس بات سے ہے جی؟ الیکشن سے خطرہ ہے. الیکشن ہوگا تو ملک کے اندر مزید عدم استحکام ہوگا. یہ ہم اپنے ملک کے اندر یہ بیانیاں بنا رہے ہیں اور یہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں. اللہ ہی حافظ. چلیں اللہ ہی حافظ ہے. اللہ رحم فرمائے پاکستان پہ، پاکستان کے عوام پر، پاکستان کے معاشی حالات پر. چودھری غلام حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب بڑا بیسک سا سمپل سا سادہ سوال ہے ہمارا کہ 1 سال گزر گیا ہے، خان صاحب کو ان کو رخصت کیے اور بڑے دعووں کے ساتھ، وعدوں کے ساتھ کہ عوام کی ہم زندگی بدل دیں گے، مہنگائی کے خلاف مارچ کر کے کریں گے. یہ انہوں نے خان صاحب نے عوام کو کچھ نہیں دیا. کیا دیا انہوں نے عوام کو 1 سال میں؟ نہیں، عوام کا تو حشر نشر ہو گیا، قوم کی تباہی ہو گئی ہے اور ایک اقتصادی طور پر ملک جو ہے نیچے کی طرف سفر ہے وہ روک نہیں رہا. اور ان کے دعوے وعدے اور جو بلند باغ باتیں تھی ان میں تو کوئی وزن نہیں نکلا. 2 چیزیں ہو گئی ہیں. وہ کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان پر 150 مقدمے ہو گئے ہیں اور ان کے جو 150 لوگوں پر مقدمے تھے وہ کئی سو اور کئی ارب کے وہ سارے ختم ہو گئے ہیں اور جو رہ گئے ہیں وہ بھی ختم ہو رہے ہیں. تو یہ ہوا بس. اگر ایک جملے میں آپ بات کریں اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ اور ابھی تک بھی یہ دعوے کرتے جا رہے جی ہم نے ریاست کو بچا لیا ہے، سیاست کی قربانی. بھائی کون سی ریاست کو آپ نے بچا لیا ہے؟ ایسا ہی ہے. اور بین الاقوامی تنہائی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، ایران اور سعودی عرب کے تعلقات عوامی جمہوریہ چین کر رہا ہے. ٹھیک جی. اور وہ یمن کی جنگ بھی ختم ہوگی، آپ کا کہیں نام و نشان نہیں ہے. اور انڈیا اور چائنا اور دوسرے ملک جو ہیں وہ ڈالر کے بغیر ٹریڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں. جاپان چین سے روس سے تیل لے رہا ہے. تو ان نئی ڈیولپمنٹس کے اوپر آپ کا کوئی رول ہی نہیں ہے. آپ تو الیکشن نہیں کرانے، الیکشن ہوئے تو ملک کا کیا ہو جائے گا. چودھری صاحب سر یہ بتائیں، یہ ہوتا ہے ہنی مون پیریڈ بھی ہوتا ہے 90 دن کا، وہ بھی گزر گیا، 1 سال ہو گیا ان کو. تو اب اگر یہ کہیں جی کہ خان صاحب یہ کر کے گئے، اس وجہ سے ہم یہ سب نہیں کر پا رہے، وہ لینڈ مائنز بچھا کر گئے معاشی طور پہ، تو کوئی جواز رہے گا؟ اب جتنا ہی ڈیلے ہوں گے الیکشن، کیا ریزن دیں گے؟ ٹھیک ہو سکتی ہیں. صدف ہی ہے نا آپ؟ جی میں صدف ہوں. یقین کریں صدف. نہیں وہ میرے پہ ٹی وی نہیں ہے نا. ابھی میری آواز سے پہچان لیا. آواز سے پہچانا. ویری گڈ. تو یہ ستی صاحب تو اپنا دوست ہے نا. سر تھوڑی مہربانی سر. اچھا تو یہ مطلب ہے ان سے یہ بندہ پوچھے کہ جو کنفرمڈ فگرز ہیں، فیکٹس ہیں بجٹری، وہ کہتے ہیں جی 6% گروتھ پر چھوڑ کے گئے تھے. آج 0.6 بھی نہیں ہے. ساری انڈسٹری بند ہو گئی ہے. ایسے ہی ہے. اور امپورٹر جو ہیں ان کی ہلتیاں نہیں کھول رہی. ایکسپورٹ کے لیے مال ہی کوئی نہیں جو باہر جانا ہے. تو کیا رونا روئے؟ مطلب ہے ابھی کوئی دعا کریں آپ ستی صاحب. کوئی سر دعائیں کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ دعاؤں کے اثرات آپ دعا کرا دیں چودھری صاحب، کوئی آپ کی دعا سے ہی اثر ہو. انشاءاللہ یہ ایک موڑ مڑیں گے آپ تو ملک جو ہے بہتری کی طرف چل نکلے گا.
इंशाल्लाह। अल्लाह करे इस तरह ये नीचे की तरफ सफर नहीं। एक और सवाल ये है कि आप जब आपकी मुलाकात होती है इन सियासतदानों से जिनका इन जमातों से ताल्लुक है जो कि इस वक्त इक़्तिदार में है, तो इन पर्सन वो क्या बात करते हैं? क्या वो मुतमईन है अपनी हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी से? क्या वो समझते हैं कि वो आवाम के सामने जाकर वोट हासिल कर सकते हैं? नहीं, उन्होंने अपना लोच तो तड़या गया ना, मैं तुहानू यही दस रहा। अच्छा, कि दे आर इन ओनली कंसर्न कि अपने मुकदमे खत्म हो गए हैं और जो रह गए हैं वो भी खत्म कराने हैं और मियां नवाज शरीफ वापस आ जान और सुनिया हो जान गलियां विच मिर्जा यार पे गए। तो ये उनका तो ये तमाशा है। और आज पहले 1 साल उन्होंने इमरान खान और फौज की लड़ाई कराने में गुजार दिया है, अब ये अपना और अदलिया के साथ लड़ाई में शुगल जो है ये शुरू किया है। व्हाट शुड वी टॉक अबाउट इट? इफ देयर इज समथिंग गोइंग राइट इन दिस कंट्री, प्लीज पॉइंट आउट, हम अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सर के इज देयर समथिंग राइट? हमारी तरफ अंधेरे में टकरे मार रहे हैं। चौधरी साहब बिल्कुल, खावर गुमन भी हमारे साथ हैं, इस पर हम बात भी कर रहे हैं जनाब। अब यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत गए, पीडीएम की हुकूमत आए, 1 साल हो गया है, क्या खोया? पेट्रोल कहाँ था? क्या पाया? डॉलर कहाँ था? अब कहाँ पहुँच गया? अवाम ने क्या खोया? क्या पाया? पहुँचा? ब्रेक के बाद बात करेंगे। जनाब वेलकम बैक वंस अगेन। और बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले कि यही वो दिन थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही थी। गुज़िश्ता साल 2022 अप्रैल की बात कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो पीडीएम की हुकूमत है 12 जमाती, ये इस दावे के साथ आए थे क्योंकि उससे पहले इन्होंने लॉन्ग मार्च भी किए थे। इनके पास इन्होंने कहा था हमारे पास माशी एजेंडा भी है, रिफॉर्म्स का एजेंडा भी है, लेकिन शहबाज शरीफ जैसे ही वजीर आजम बनते हैं तो फिर हमें बड़ी इनडिसाइसिवनेस नजर आती है। ऐसा लगता है जी असल फैसले लंदन से हो रहे थे। पहले मिफ्ता साहब की एंट्री होती है, मिफ्ता साहब इन होते हैं, IMF से मामलात तय हो जाते हैं जुलाई के हद तक, लेकिन उसके बाद इसाफदार आते हैं और फिर तमाम तर मामलात बैकफुट पे चले जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं जी। तो उससे अंदाजा होता है जी असल फैसले तो फिर शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम नहीं बल्कि लंदन से नवाज और लंदन से भी अगर हो जाते मरियम नवाज साहिबा, जो कि ये कहती हैं कि अब उनकी हुकूमत ये नहीं है। तो मारिया मेमन और काशिफ अब्बासी साहब दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। मारिया, आपसे आगाज करती हूँ, इस साल को कैसे इसका एनालिसिस करेंगे, क्या कहेंगे, तज्जिया करेंगी मारिया कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था? जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ने इस पूरे साल क्या खोया क्या पाया ये तो खैर हम सबके सामने ही है, लेकिन पाकिस्तानियों ने सदफ इस साल बहुत कुछ खोया। सबसे पहले तो जो हमने देखा कि जिस तरीके से इदारे जो ओवरऑल एक तनाव की सी कैफियत है, जो मिसट्रस्ट है, जो लोगों में एक गुस्सा है, लोगों में एक अदम एतमाद है रियासत की तरफ, उसमें इजाफा हुआ। फिर हमने देखा कि इन्फ्लेशन जितनी तेजी से बढ़ी, लोगों की कुव्वत खरीद कम हुई, जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ी, उससे जनरली लोगों में ज़हनी तनाव भी बढ़ता जा रहा है। तो ये अगर हम बतौर कौम देखें तो हमने तो सिर्फ खोया ही खोया है। यूजुअली इस तरह के जब क्राइसिस होते हैं तो उसमें से कुछ सीखने की, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी जरूर निकलती है, लेकिन यहाँ पर कोई पॉलिटिकल विल नजर नहीं आ रही, किसी में इतनी हमें मैच्योरिटी नजर नहीं आ रही कि इस पूरे क्राइसिस को इस वक्त सॉल्व करे। तो इसमें क्या पाया 1 साल में, मेरे लिए तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, शायद कोई और मुझसे डिसएग्री करता होगा। सियासी तौर पे जाहिर सी बात है, सबको मालूम था कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है इसके पीछे एक पॉलिटिकल रीजन है। अपनी सियासी बका की जंग के लिए पीडीएम की जमात उस वक्त ये अदम एतमाद की तहरीक लेके आ रही थी, क्योंकि उनका ख्याल था इमरान खान साहब कुछ अहम तैनातियां करके शायद उनके लिए हमेशा इक़्तिदार में आने का रास्ता बंद कर देंगे, और इस खौफ से वो अदम एतमाद की तहरीक लेके आए। उसके बाद वो इलेक्शन में उनको जाना चाहिए था, नहीं गए। ये उनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर है, जिसको PMLN के अपने लोग भी अब मीडिया के ऊपर खुलकर कहते हैं कि ये गलत फैसला हुआ है। तो 1 साल के अंदर अगर पीडीएम को की पूरी कारकर्दगी हम देखें तो उसको हमें डिवाइड भी करना होगा। हम ये इसको मजमूई तौर पे पूरी हुकूमत की कारकर्दगी को कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं दे सकते। ये मुख्तलिफ जमातों का मजमुआ हुकूमत है। PMLN के अपने गेन्स और अपने लॉसेज हैं, पीपल्स पार्टी के अपने गेन्स अपने लॉसेज हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टैक्टिकली शायद अपने तमाम गोल मिस कर दिए हों, लेकिन उन्होंने स्ट्रेटेजिकली बहुत कुछ गेन किया है। तो इस पूरे साल को अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ जो मेल्ट डाउन, जो स्पिल ओवर हम इदाराती लड़ाई का देख रहे हैं और जो कि बढ़ता ही जा रहा है और जिसके खत्म होने के अभी तक कोई
इम्कानात मुझे नजर नहीं आ रहे, या कोई मिरेकल हो जाए और एक दिन सुबह सब उठे और उनके दिल में ये रहम आ जाए कि हमने रियासत को बचाना है, मुल्क को बचाना है, इकॉनमी को बचाना है, आगे मिलके बढ़ना है। इससे कम कोई मौजज़ाती काम अगर हो जाए तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अभी आज की तारीख तक ऐसा होता है दिखाई नहीं। काशिफ अब्बासी साहब, आप फरमाइएगा कि एक साल जो गुजरा है उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि पीडीएम को सियासी बदनामी मिली, हो सकता है केसेस में रिलीफ मिला हो, जाहिर है कि उनकी लीडरशिप को, आवाम को महंगाई का तोहफा मिला, खान साहब को हुकूमत से जाना पड़ा। अब इसमें से बेनिफिशरी कौन है इस सारी सिचुएशन का जो एक साल गुजरा इसमें? देखिए, जब ये प्लान किया गया होगा इस तरीके से एतमाद लाने का, ज़ाहिर उस वक्त तो लग रहा होगा कि पीडीएम बेनिफिशरी है। हालांकि ये मैं जानता हूं कि बहुत से लोग पीडीएम के अंदर भी या मुस्लिम लीग में नहीं चाहते थे कि ये नो कॉन्फिडेंस स्लाइड है, चाहते खत्म करने दें इनको। तो उनको इतना डराया गया कि अगर जनरल फैज आर्मी चीफ बन गए, जैसा कि बहुत से लोग आगे टीवी पर कह भी रहे हैं, तो फिर तो अगले 5 साल भी पक्के हैं। हालांकि ये जाती ईगोज की लड़ाई थी, वो जाती इख्तलाफात बन गए, कुछ अपॉइंटमेंट्स थे, उन इख्तलाफात की वजह से इनको हटाना था। अब जब अगर आप देखें तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इस सिचुएशन के फिलहाल मुझे लगता है इमरान खान साहब है, और उसकी वजह ये कि अगर आप जिस दिन नो कॉन्फिडेंस आया, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी देखें और आज उनकी पॉपुलैरिटी देखें, आज वो इतने मकबूल हो गए कि कोई सियासी जमात उनके खिलाफ इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं। उन सबको पता है कि अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो हार जाएंगे। एक सियासतदान की मकबूलियत, सियासतदान का मफाद या फायदा इसी चीज में होता है कि वो इलेक्शन में कैसी कारकर्दगी दिखाए। तो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी उस लेवल पर आ गई है जहां पर वो पूरी उसकी जितनी मुखालिफ जमातें हैं सारी इलेक्शन से भाग रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैं हुकूमत से बाहर जाके ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, एंड दैट हैपेंड पॉलिटिकली। और वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनके बारे में देखें, ये भी एक सोच और राय थी नून के अंदर, फौरन इलेक्शन में जाए। वो तो शहबाज साहब थोड़ा सा डंडी मार के उनको कहा गया अभी अगर आप ना बने तो फिर आप कभी वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। फिर जब वो बन गए तो उन्होंने कहा कि तू तेरी आखिरी वजारत उस्मा है तो उसको लंबा खींच लें, तो वो उस खाते में उसको वो रिजाइन करने को और हुकूमत तोड़ने को भी तैयार नहीं थे। वरना अगर वो उस वक्त पीटीएम इलेक्शन में जाती तो दे वुड हैव डन मच बेटर। इमरान खान साहब के मुकाबले में उन्होंने बहुत अच्छा करना था, लेकिन केसेस खत्म करने के चक्कर में, क्योंकि उनके केसेस फर्द जुर्म की पोजीशन में थे, उस स्टेट पे थे, उन्होंने कहा ये ना हो कल फर्द जुर्म आयद हो जाए। तो वो अपने जाती मफाद में सियासी तौर पर पॉलिटिकल पार्टी को डैमेज करते गए, या जगह जगह जिसने जो मफाद या देखना था फायदा उठाया भी, तो जो लार्जर डैमेज है वो तो पीटीएम तमाम सियासी जमातों को हुआ। यानी इससे बड़ा डैमेज क्या होगा कि आज आइन को रोनते हुए, अपनी पॉलिटिक्स को तबाह करते हुए, अपने नजरियात को, असूलों को, वोट को इज्जत देने को, और जमहूरियत के चैंपियन जो पीपल्स पार्टी वाले हैं उन तमाम को वो साइड पर रख के वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि गैर आईनी तौर पर इलेक्शन मुलतवी कर दी। अच्छा। इससे ज्यादा नाकामी किसी पॉलिटिकल पार्टी की आपके लिए पॉलिटिकल फोर्स की क्या होगी? पॉलिटिकल फोर्स ज्यादा समझे इसको कि एक पॉलिटिकल फोर्स की नाकामी होती है ये, कि उसको रिजॉर्ट करना पड़े गैर आईनी तरफ, गैर आईनी तरीकाकार, तो कि वो आइन को रोनते हुए आइन पर अमल दरामद ना करें, वो इलेक्शन से भागे। इससे बड़ी नाकामी तो कुछ नहीं। तो काशिफ साहब, सबसे ज्यादा फिर मुश्किल में कौन है ये भी बता दें, क्योंकि अब तो मरियम नवाज भी ये कहती है कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, मेरी हुकूमत जब होगी जब नवाज शरीफ आएंगे। तो ओवरऑल हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, शख्सियात की बात करें, तो मुश्किल में सबसे ज्यादा कौन है? देखिए, मुश्किल में तो वही है जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। देखिए, जो मुश्किल में होता है वही ऑब्वियस से भागता है ना जी। देखिए, सियासी जमात तो इलेक्शन की तरफ भागती है, हर पॉलिटिकल पार्टी तैयार होती है, तैयारी करती है कि हमने इलेक्शन में जाना। सो आप जिसको देख लें जो इलेक्शन से भागे या जो बहाने तराशने शुरू करे, समझ जाए कि वो घाटे में है एज ए पॉलिटिकल पार्टी। मरियम नवाज साहिबा के इस बयान को आप क्यों सीरियस लेते हैं? देखिए, ये बयान तो किसी सियासी जमात का सीरियस नहीं लिया जा सकता, ना पीपल्स पार्टी का, ना मरियम बिटी का। जी हमारा क्या लेना देना, हमारी तो हुकूमत है नहीं। जब कन्वीनियंस होती है ये उस हुकूमत से सारे पीछे आ जाते। उसकी वजह यह है कि जो हुकूमत कर रही है, हुकूमत ने करना था, IMF के पास जाना था, महंगाई होनी है जिसका फॉल आउट होना है उस हर पॉलिटिकल पार्टी पर। लेकिन वो ये कर रहे हैं कि क्योंकि कमिटमेंट ये है कि IMF होगा, IMF का प्रोग्राम होगा, डील होगी, तो वो डिफॉल्ट से बचेगा, लेकिन इलेक्शन फिर नहीं होने, क्योंकि वो तो सारा पॉलिटिकल कैपिटल किया। तो चले इस पे बात कर लेते हैं, मज़ीद पे भी बात कर लेते हैं। मुजम्मिल असलम हमारे साथ हैं। मुजम्मिल, आप माशी तौर पे क्या देख रहे हैं? कहा था हम आके ट्रैक पे ले आएंगे, लेकिन
अभी तक तो हमें कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा, IMF से भी बात नहीं हो रही। नाकामियां किस किस फ्रंट पे नजर आ रही माशी तौर पे? देखिए, सबसे पहले तो ये हुकूमत का आज 1 साल हुआ है, इनको समझ नहीं आ रहा कि सालगिरह बनाए या बस्ती बनाए, क्योंकि जो इनके हालात है, वाहिद हुकूमत है जो अपना 1 साल का जायजा देने की बजाय जो छुप रही है और वो जॉइंट सेशंस कर करके वार कर रही है और जो अलग अलग लोगों को खड़ा कर रही है। और दूसरी तरफ ऑपोजिशन इनकी 1 साल पे व्हाइट पेपर अभी खान साहब भी देंगे और तमाम अखबारात और ये तमाम लोग दे रहे हैं। तो इस वक्त ये हुकूमत का ये हाल है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो 75 साल की तारीख है, जो इस साल माशी रिकॉर्ड बनाए, शायद क़यामत तक ये रिकॉर्ड जो है कायम रहे। इतनी बुरी कारकर्दगी पाकिस्तान की मईशत की, और अब फेवरेबल दुनिया के इकोनॉमिक हालात हो गए। आलमी मार्केट में जो सिर्फ कल की एक बात बताऊं कि FAO जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बताया कि 1 साल में आलमी मार्केट में 20% खाने पीने की अशिया की कीमतें गिरी और पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया 50%। थैंक यू सो मच। आपसे ज़्यादा इस पर आने वाले जो मजीद बात करेंगे, ब्रेक ले लें जी, ब्रेक पर मजीद बात करेंगे, ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाम रमज़ान में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और इस वक्त अफ्तार की तैयारियां ज़ोर शोर से आपके यहाँ शुरू हो चुकी होंगी कि ज़ाहिर एकदम ये सिलसिला नहीं होता कि एकदम झटपट चुटकी बजाएं और अफ्तार तैयार होकर आ जाए, लेकिन मसाइल हैं। वो मसाइल हैं किस तरह के कि गैस दस्तयाब नहीं होती, गैस प्रेशर नहीं होता, गैस किसी टाइम होती है किसी टाइम नहीं होती, किसी इलाके में होती है किसी इलाके में नहीं होती, और फिर साथ ही साथ अब तो स्लैब्स भी बढ़ा दी हैं। बिल्कुल जनाब, टैरिफ भी बढ़ चुके हैं और हम ये देख रहे हैं ख़ास तौर पे अशफाक, और हम फर्स्ट रमज़ान से यही बात कर रहे हैं कि ख़ास तौर पर पूरे साल तो छोड़ें जी, 11 महीने छोड़ें आप, जो रमज़ान का महीना होता है ना, इसमें हर दौर में थोड़ा रहम कर लें। हुकूमत की कोशिश होती है कि वो फराख दिली का मुजाहरा करें, आवाम की ज़िंदगी में रिलीफ लाएं, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। तो वो ये कहते हैं जी सारों अफ्तार में ना लोड शेडिंग होगी बिजली की, ना ही गैस की। लेकिन वैसे ये भी सेरेमोनियल बातें ही होती हैं, ये सेरेमोनियल बातें होती हैं जी, और ये वाले तमाम मरहले होते हैं। अब अंदाजा कीजिए कि उससे हो क्या रहा है कि लोग सफर कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग बेहाल हैं, लोग पिस रहे हैं, महंगाई की चक्की में वैसे ही पिस रहे थे, अब जनाब गैस के टैरिफ में इजाफा कर रहे हैं। अब गैस के टैरिफ में इजाफा होगा तो फिर आगे होगा क्या, जस्ट इमेजिन। तो बड़ा ही अलमिया है। अच्छा, बहरहाल इसके साथ साथ सियासी मामलात में भी अनसर्टेनिटी इतनी है कि हम क्या बात करें। मैं सोचता हूं कि इस घंटे में आके आपसे सियासत पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मजबूरी है कि क्या करें, हमें करना पड़ता है। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो काबीना का इजलास हुआ था अब से कुछ देर पहले, जो खत्म हुआ था, उसके अंदर की कहानी सामने आ गई है। नून लीग के जराये ने कहा कि इजलास में मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने पर जोर दिया गया और पंजाब के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने या ना करने का फैसला ना कर सकी। और हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं उल्फत मुगल, उनसे बात कर लेते हैं। उल्फत मुगल भाई, ये तो अब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले मौजूद हैं, काबीना किस पर अमल करे और किस पर ना करे, ये क्या मामला है? कौन से 2 फैसलों का हवाला दे रहे हैं? शहबाज शरीफ की सदारत में जी जी, अच्छा जी, राब्ता ही मुनक़ता हो गया जी उल्फत साहब से। उल्फत साहब भी ज़ाहिर है अभी उनको लाइन पे हम दोबारा लेने की कोशिश करेंगे। ये जब इजलास चल रहा था तो हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, इस पर बाज़ अरकान ने यह मशवरा दिया काबीना के कि आधे फंड जारी करें ताकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली ना हो। इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने या ना करने के हतमी फैसले के लिए मुशावरत को वसी करने का फैसला किया गया। इजलास में कल के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अदालती इस्लाहात बिल पर भी मुशावरत की गई। तो ये एक बड़ा ही गंभीर किस्म का मसला है और इसका ज़ाहिर है कि सोल्यूशन होगा। उल्फत मुगल फाइनली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उल्फत, बताइएगा सुप्रीम कोर्ट के कौन से 2 फैसलों का हवाला दिया जा रहा है? फैसला तो एक ही है और इसमें इलेक्शन कराने का कहा गया है। जी अशफाक भाई, बिल्कुल आज वफाकी काबीना का जो अहम इजलास हुआ था उस हवाले से जो अंदर डिस्कशन हुई है, चूंकि कल 10 अप्रैल है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के हुक्म के मुताबिक कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फंड्स की डिटेल जमा करानी है। वफाकी काबीना में फंड्स के हवाले से आज डिस्कशन हुई है और हमारे जराये के मुताबिक वफाकी काबीना अब तक कोई फैसला नहीं कर सकी कि क्या फंड्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देने हैं या नहीं देने। इंतखाबात 14 मई को होने हैं, फंड्स पहले से आएंगे तो इलेक्शन कमीशन इंतजाम करेगा। इजलास में बाद जो काबीना के अरकान है उनकी राय थी कि अदालत की हुक्मदूली से बचने के लिए
कुछ फंड जारी कर देने चाहिए, बाकी पर जो है वो मशावरत का सिलसिला जारी रखा जाए। लेकिन वफाकी काबीना किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी और ये कहा गया कि चूंकि 2 फैसले मौजूद हैं, इस 2 फैसलों पर हमारी बात हुई है वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी मलिक अहमद खान से, वो भी इजलास में शरीक थे। तो उनका कहना है कि चूंकि हमारे पास मुख्तलिफ फैसले हैं, 1 3 4 का फैसला है, 2 3 का फैसला है, तो हम किस फैसले को माने, अभी तक वफाकी काबीना कोई फैसला नहीं कर सकी और हम वही करेंगे जो आईन और कानून कहेगा। अब आईन और कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म मौजूद है, लेकिन अपनी अपनी तशरीह की जा रही है। तो इस अहम तरीन नुक्ते पर जिस पर इजलास बुलाया गया था, इसके मुख्तलिफ और भी मंदरजात थे और भी नुकात थे, लेकिन उसमें एक अहम तरीन इश्यूज ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड जारी करने हैं या नहीं करने। इस हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया और ये कहा गया है कि इसके लिए मजीद मशावरत का सिलसिला शुरू किया जाएगा और इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लिया जाएगा। कल तक इस पर कोई पेशरफ्त होने की तवक्को है। कल जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो रहा है उसके हवाले से हिकमत अमली तय की गई है और ये कहा गया कि कल ज्यादा से ज्यादा अरकान जो है उनकी पार्लियामेंट में मौजूदगी को यकीनी बनाया जा सके ताकि एक भारी अक्सरियत के साथ वो बिल फिर पास किया जाए जिसको सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने एतराज लगाकर पार्लियामेंट को वापस भेजा है। तो ये सारे इश्यूज है, लेकिन काबीना कोई अहम फैसला आज नहीं कर सकी। अच्छा इशफाक भाई, ठीक है, किसी फैसले पे जी नहीं पहुंच सके और कह रहे हैं जी आधे फंड जराए से, जो अभी तक हमारे पास मालूमात आ रही, जो उल्फत हमें पहुंचा रहे थे कि जी आधे फंड्स दिए जाएं और कल पार्लियामेंट के जो इजलास है उसमें ज्यादा से ज्यादा अरकान है और जो 2 फैसले उनमें किस में से अमल करें। तो ये जी कहानी आ गई सामने। अच्छा जी, अब जी आगे बढ़ते हैं। एक और खबर है और बड़ी अहम खबर है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो ये है जी कि इमरान खान पर कातिलाना हमले के मुकदमे के मुद्दई SHO इंतकाल कर गए। आमिर शहजाद का इंतकाल हार्ट अटैक के बाइस हुआ। आमिर शहजाद इन दिनों SHO सदर वजीराबाद थे। इमरान खान पर हमले का मुकदमा आमिर शहजाद के बयान पर सिटी वजीराबाद थाने में दर्ज है। अच्छा, इस पर अहमर खोखर से बात कर लेते हैं। अहमर, ये कब ये वाकया पेश आया? जी इशफाक, ये देखें, ये आज जो है ये वाकया पेश हुआ है कि जो आमिर शहजाद हैं ये हार्ट अटैक के बाद इंतकाल कर गए हैं। ये 2022 नवंबर 3 तारीख को दोपहर 3 बजे इमरान खान का काफिला वजीराबाद की हदूद में पहुंचा था तो उस वक्त फायरिंग हुई थी, जो कि 3 से 4 फायर उनकी टांग पे लगे और वो जख्मी हो गए थे। उसका फिर जो मामला हुआ तो मुकदमा दर्ज के हवाले से जो 7 तारीख को तकरीबन उससे 4 दिन बाद फिर इसका मुकदमा दर्ज किया गया था 7 नवंबर 2022 को। और ये फिर मुकदमा हुआ था आमिर शहजाद जो कि उस वक्त जो वजीराबाद है उसके सदर सिटी वजीराबाद थाने के जो है वो SHO थे, उनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। और आमिर शहजाद जो है अब हार्ट अटैक के बाद इंतकाल कर गए हैं। ठीक है जी, ठीक है अमर, बहुत शुक्रिया आपका। तो चलें जी, अब एक अहम खबर यहाँ पर शामिल कर लेते हैं और बड़ा अहम खबर है इस मुतालिक कि इस तरह के बयानात नॉर्मली हमारी लीडरशिप को नहीं देने चाहिए और कहीं पर भी इसकी इजाज़त नहीं होती इस तरह के नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल की। तो और वो नाजेबा अल्फाज अगर कोई आम कारकुन या आम शख्स करे तो चलें समझ में आता है, लेकिन एक सीनियर पॉलिटिशियन और खास तौर पर जो कि कैबिनेट के मेंबर भी हों, बिल्कुल वो मुस्लिम लीग नून के वफाकी वजीर और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुर्तजा जावेद अब्बासी की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है और ये एक तकरीब के दौरान उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल बिल्कुल जी। और जावेद अब्बासी ने चीफ जस्टिस से मुतालिक जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जैसे कि अशफाक बता रहे हैं और आप देख भी सकते हैं कि एक तकरीब के दौरान किए। साथ ही जनाब उन्होंने चीफ जस्टिस को, अब मैं तो जी बसद एहतराम उनको कोट कर रही हूँ, कोट अनकोट, कि वो क्या कह रहे हैं जी जरा सुन लेते। मैं नहीं कहना चाहती, जावेद अब्बासी क्या कह रहे हैं वो आप देख। थोड़ा जो अदालती मसला बनी गया इलेक्शन ने वाले ना पता वो चीफ जस्टिस है, वो चीफ जस्टिस ने बजाय बल्ला पगड़ी तो पार्टी ना रुकन बनी बैठा। अब थोड़े जो एंगेज हो गया तो थोड़ा जो अदालती मसला बनी गया इलेक्शन ने वाले ना पता वो चीफ जस्टिस है, वो चीफ जस्टिस ने बजाय बल्ला पगड़ी तो पार्टी ना रुकन बनी बैठा। अब थोड़े जो एंगेज हो गया तो अंदाजा करें कि ये एक पॉलिटिशियन है और अपने इलाके की एक कॉर्नर मीटिंग गालिबन है जिसमें इलाके के मजीद लोग भी मौजूद हैं, वहाँ पर उनके साथ ये मुखातिब थे। और आप सियासतदानों से ये तवक्को करते हैं कि वो तहजीब का दामन हाथ से नहीं जाने देंगे, खासतौर पर ऐसी शख्सियात के लिए जो कि
آئین پاکستان کی کسٹوڈین ہے. سپریم کورٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آئین کی انٹرپریٹیشن کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے. کسٹوڈین آئین کی سپریم کورٹ ہے, لیکن اس کے باوجود اس طرح کی زبان کا استعمال اگر لیڈرز کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنے کارکنان کو کیا درس دے رہے ہیں. کسی بھی جگہ کسی بھی ملک میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا, خاص طور پہ عدلیہ کو اس طریقے سے تضحیک کا نشانہ بنایا جائے. ایک تقدس پہلے انتظار کیا کرتے تھے, پہلے پتہ ہے کیا انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی شخصیت عہدے سے ہٹ جائے تو پھر اس کے طرف توپوں کا رکھ کریں. اور وہ بھی کچھ لوگ تو یہ کہتے تھے جی جب ہم اس وقت نہیں بول سکے تو پھر ہم بعد میں کیا بولیں. اور جناب یہ ہم ایک اپنی نوعیت کی الگ چیز دیکھ رہے ہیں. کیا اب الیکشن سے کوئی بیانیہ نہیں ہے تو اب یہ بیانیہ دیا جا رہا ہے کہ جی الیکشن میں اس لیے نہیں جا رہا ہے کہ کچھ عدالتی مسئلے ہو گئے جس کے لیے انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے لیے, محترم چیف جسٹس صاحب کے لیے یہ کلمات ادا کیے جو کہ ہم اپنی زبانی تو ادا نہیں کر سکتے. اچھا جی, اب کیونکہ 5 بج گئے ہیں, بہت ساری جو خبریں بھی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرنی, اسٹوریز بھی شیئر کرنی ہے. تو کراچی میں بہت سارے مسائل ہیں اشفاق, ایک نہیں کئی مسائل ہیں. ایک بڑا مسئلہ ہے جی کھلے مین ہال کا اور نالوں. کل ہم نے خبر نہیں دی تھی یہ اسی خبر کا جی ایک تسلسل یوں ہے کہ جی یہ موت کا کنواں بن گئے ہیں لوگوں کے لیے. کراچی کے علاقے, اورنگی ٹاؤن کے علاقے, نورس چرنگی کے قریب. اچھا یہ سب کو پتا ہوتی ہے جگہ, لیکن حکومت نے پھر بھی کچھ نہیں کرنا. قریب نجی فیکٹری کی ملازم خاتون بس سے اترتی ہیں, پیدل چل رہی ہوتی ہے کہ سیویج لائن میں وہ جا کر گر جاتی ہیں. رضیہ کو بچانے کے لیے دوسرا شخص بھی مین ہال میں اترا, ایک شخص وہاں پہ ان کی مدد کو پہنچا, لیکن اس کو مردہ حالت میں نکالا گیا. خاتون اور مرد کو بچانے کے لیے تیسرا شہری بھی مین ہال میں اترا اور 2 لاشیں اور تیسرے شخص کو بے ہوشی کی حالت میں نکال کر اسپتال پہنچایا گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہوتا یہ ہے صدف کہ گھر کے بھی مین ہول ہوتے ہیں اور باقی جہاں پر بھی اس طرح کی سیوریج کا جہاں پر وہاں پر گیسز ہوتی ہیں, اور ایسی گیسز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کی بازی, میتھین کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسی آرڈر لیس گیسز, یعنی کہ جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, بس جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ری ایکشن دینے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا اور آپ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں یہیں پر ان خاتون کے ساتھ. اور ان کو بچانے کے لیے جو جانے والے خاتون تو حادثے کا شکار ہوئی, ظاہر ہے وہ زخمی بھی ہوں گی, لیکن اس کے بعد وہ دم گھٹنے کے باعث جہاں پر نہیں ہو سکیں. تو افضل پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کر لیتے ہیں. افضل, یہ واقعہ پیش کیسے آیا؟ ایک تو یہ تھوڑا سا تفصیلاً ہمیں بتائیے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ مین ہول پر اگر ڈھکن نہیں تھے تو کسی کی توجہ نہیں تھی اس طرف. حیرت انگیز بات ہے یہ. جی صدف اور اشفاق, دیکھا جائے تو کراچی میں جو یہ واقعہ پیش آیا اورنگی ٹاؤن میں, جو افسوسناک واقعہ, اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, KMC اور DMC کے افسران جو ہیں اس کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ ان کے خلاف یہ کارروائی ہونی چاہیے. جس مقام پر یہ واقعہ پیش آیا یہ اورنگی ٹاؤن نمبر 14, میں وہیں سے رپورٹ کر رہا ہوں. میرے کب میں میرا کیمرہ مین ظہیر وہ تمام مناظر دکھا سکتا ہے کہ یہ سیوریج کے نظام کو بہتر کیا تھا. یہ اورنگی ٹاؤن نمبر 14 ماضی میں جو ہے سیوریج کی خستہ لائنوں کے باعث سیوریج کا نظام تباہ ہوتا تھا, لوگوں کو یہاں شدید مشکلات کا سامنا ہوتا تھا. سیوریج کی لائنیں تو ڈال دی گئی, لیکن جو چیف انجینئر نے نقشہ بنایا تھا اس کے مین ہال پر جو ہے مین جو لائن ہے اس کے ساتھ مین چوک پر مین ہال کا جو ڈیزائن ہے وہ آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ صبح اس واقعے کے 6 گھنٹے بعد بھی متعلقہ اداروں کو ہوش نہ آیا اور انہوں نے اس مین ہال کو بند نہیں کیا. صبح 7 بجے متعلقہ اداروں کی جانب سے مین ہال کو صبح 7 بجے صدف بند کیا گیا ہے ڈھکن لگا کر, کیونکہ جہاں جب یہ واقعہ پیش آیا خاتون جو گھر کی واحد کفیل معلوم ہوتی ہیں, گارمنٹس فیکٹری میں کام کرتی تھی, وہ جیسے ہی مسافر بس سے اتری ہیں اور سڑک عبور کرنے کے لیے آگے بڑھی اور مین ہال کھلا ہوا تھا, وہ اس کے اندر جا گئی. ڈھکن بھی لگایا ہے یہ بھی کوئی پراپر نہیں ہے, مطلب اس پہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہا, وہ تو اوپر ہے زمین سے. تو جو بائک پر آنے والے ہیں, جو پیدل چلنے والے ہیں, اندھیرے میں گاڑی والے, ان کے لیے تو بڑا یہ مشکلات کا سبب بن سکتا ہے, ٹکرا سکتے ہیں. جی صدف, دیکھا جائے تو کراچی کی جتنی مین سڑکیں ہیں وہاں کے مین ہال کے جو ڈیزائننگ ہے وہ اسی طرح کی ہے. دن میں تو لوگوں کو یہ ڈیزائن یہ مین ہال نظر آ جائے گا, لیکن رات کے وقت جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اندھیرا ہوتا ہے, تو کوئی بھی موٹر سائیکل سوار تیزی سے یہاں سے گزرے تو اس سے ٹکرائے گا, تو یقیناً طور پر حادثات پیش آ سکتے ہیں. یہ ویسے ایک اور چیز بھی ہے, تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کرنے دیں, کیونکہ ہم سفر کرتے ہیں نا تو ذرا سے چھوٹے چھوٹے پاٹ ہولز بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر گاڑی لگے تو ٹائر پھٹنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. اور یہ جو اتنا بڑا انہوں نے اوپر سے گٹر کا ڈھکن یہاں پر کسی کے والد محترم پہ احسان کر کے یہاں پر لگایا ہے, اس سے گاڑی ٹکرائے گی, وہ الٹے گی, حادثے کا شکار ہوگی. بائک والے اگر خدا نخواستہ وہ تو اچھل کے نہ جانے کہاں سے کہاں جائیں گے. انہوں نے 2 اینٹیں بھی رکھ دی ہے نا, اور وہ اورنج کلر کا وہ بھی رکھ دیا, وہ تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا, اس کو وہ تو کوئی مستحق اٹھا کے لے جائے گا صدف.
اور ساتھ میں انہوں نے ڈسٹ بن بھی رکھ دیا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں, یہ جو بس ہے یہ اسی پوائنٹ پہ اتارتی ہے؟ یہ بس کی جگہ ہے لوگوں کو اتارنے کے لیے, ان کو پک کرنے کے لیے؟ کہیں بھی بس ہمارے یہاں جی کراچی میں لوگوں کو سڑک پہ اتار دیتی ہے, تو یہ بھی ایک بڑا علم ہے. جی افضل بتائیے گا تو اس پہ متعلقہ کام. مجھے ایک اور چیز بھی کہ ایک ہی مین ہول ہے یہاں پر جو یہاں پر کھلا ہوا تھا, یہ اور بھی کوئی سیریز ہے؟ صدف اشفاق دیکھا جائے تو یہ ایک مین ہال کا جو ہے کھلا مین ہال نہیں ہے. لائن سے یا آپ دیکھا جائے تو سیکٹر 12, 13, 14 میں جو ہے سیوریج کے نظام کو بہتر کیا گیا تھا. اس کے ساتھ مین ہال کے ساتھ ہی یہ 20 فٹ گہرا ہے اگر دیکھا جائے تو. اس کے ساتھ ساتھ لائن سے مین ہال درجنوں ہیں جو کھلے ہوئے ہیں, جو ابھی تک متعلقہ اداروں کی جانب سے بند نہیں کیے گئے ہیں. یہاں واقعہ پیش آیا تھا تو متعلقہ اداروں کو جو ہے اس بارے میں احساس ہوا کہ بالکل یہاں واقعہ پیش آیا, تو انہوں نے صبح سویرے 7 بجے آ کے اس کو جو ہے گٹر کے ڈھکن کو ڈھکا ہے. اگر دیکھا جائے تو مین ہال کو ابھی بھی جو ہے یہ ترتیب صحیح طرح نہیں ہے, ابھی بھی اس کے جو سڑک ہے اس کے اوپر ہے, ابھی بھی اگر یہ رکاوٹ ہٹا دی جائے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ سڑک سے اوپر ہے اور یہ مزید حادثے کا باعث بن سکتا ہے. اور اچھا یہ ایک چیز, ون فائنل تھنگ, کہ یہ جن لوگوں کی ایک تو خاتون اپنی زندگی کی بازی آ رہی, ظاہر ہے 20 فٹ اگر گہرائی ہے تو نیچے گئی ہوں گی تو چوٹیں لگی ہوں گی اس کی وجہ سے بھی, لیکن باقی ایک شخص کو نیم بے ہوشی کے حالت میں نکالا گیا اور ایک شخص اور زندگی کی بازی آ رہا, تو وہ گیسز کی وجہ سے ان کی جان گئی. ہوا کیا؟ جی بالکل دیکھا جائے تو اس خاتون کو بچاتے ہوئے جو دوسرا شخص اس خاتون کو بچانے کے لیے مین ہال میں کودا تھا وہ اپنی جو ہے اوسان کو بحال نہ رکھ سکا اور وہ بے ہوشی کی حالت کے بعد دوران جو ہے اس جو ریسکیو آپریشن ہوتا ہے اس میں جان بحق ہو گیا. یہاں کے مکین کہتے ہیں کہ فائر بریگیڈ کو بھی فون کیا تھا. جو تیسرے بہت شکریہ. اس کی ظاہر ہے ابھی مزید بھی ہم سے شاید ڈیٹیل آئے یا کوئی موقف آئے اس حوالے سے آپ نے ہمیں بتایا. تھینک یو سو مچ. اچھا جی, تو پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی, لیکن ایسا ہے وہ مدد کرتے ہیں, پہلے اپنی مدد کریں گے تو آپ کی مدد کریں گے نا. ہاں اچھا چلیں, یہ تو جی فرض کیا ہے یہ ہم یاد دلائیں گے, کیونکہ پچھلے دنوں ہمارے شو میں ایک گیسٹ آئے تھے اشفاق, آپ کو یاد ہوگا, وہ سستا جو ہے لوگوں کو چکن بیچ رہے تھے, وہ سبزیاں بیچ رہے تھے. ان کے جہاں پر اسٹال لگایا تھا وہاں پہ ایک موب آ جاتا ہے, پولیس کے 2 اہلکار آ کے کہتے ہیں جی نفری اتنی نہیں کہ ہم انہیں سنبھال سکیں. لیکن یہاں جو صورتحال ہے یہاں پہ نفری وفری کا معاملہ نہیں ہے, یہاں پہ پولیس خود ہی لوٹ مار پہ ماشاءاللہ لگی بھی ہے. یہ آپ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں, یہ ضلع بہاول نگر کے شہر منچن آباد میں پولیس مفت آٹا لے گئی. یہ مفت آٹا جی, اور شہری جو ہیں وہ منہ تکتے رہ گئے. اور فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ آٹا لے جا رہے ہیں. شہری آٹے کے لیے لائنوں میں لگتے ہیں, صبح سویرے دھوپ میں روزے میں پیاس میں کھڑے رہتے ہیں جی, اور پولیس اہلکار نے مبینہ طور پر صدف آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, وردی کا فائدہ اٹھایا. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, یہ ثبوت ہے کیا, تو اس کو لے کے جا رہے ہیں, تو ثبوت لے جا کے اس کو اپنے وہ رکھیں گے. دوسرا ہو سکتا ہے یہ ٹرک کار سرکار میں مداخلت کر رہا ہو, تو اس لیے اسے اریسٹ کر لیا گیا. یہ بھی آٹے کی کوالٹی چیک کرنی ہے انہیں, تو بہرحال یہ انہوں نے کیا ہے, عوام کے مفاد میں ہی سوچتے ہیں. اور اگر پکائیں تو میں تو چاہوں گی اس میں اتنے کیڑے ہوں کہ پتہ چلے جی. اچھا جی, روزے میں اب 5:15 بجے سے زائد کا وقت ہو گیا, 5:22-23 ہو رہے ہیں, اور ہم بات کرتے ہیں اس وقت افطار کی تیاریوں کی کہ کس طریقے سے آپ کو مینیج کرنا چاہیے. اچھا, یہ وہ وقت ایسا ہے کہ اب پیاس لگنا بھی شروع ہوتی ہے, تھوڑا سا بھوک کا احساس بھی ستانا شروع ہوتا ہے, اور پھر جیسے ہی روزہ کھلتا ہے تو ہم اس کے بعد لال شربت, پھر فریزی ڈرنکس اور کاربونیٹڈ ڈرنکس اور نہ جانے کیا کیا ان کی جانب لپکتے ہیں اشفاق. اور یہ جتنے روزے ہوتے جا رہے ہیں نا, 17, 16, 17, 18, تو ان میں نا اب آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ آپ کا گلا جلدی خشک ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں جگ آپ کے پاس رکھا ہو اور اس کے اندر ہو جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, ایسے ہی ہو رہا, وزن بڑھانے کا ہے ایک بہانہ. جی کیا بات ہے, افطار پہ جی بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ ایسے ہی سین ہو رہا ہوتا ہے, اور سب کہہ رہے ہوتے ہیں 1 گلاس اور پینا ہے جی, لیکن ہم تو شربت جو گھر میں بنے ہوتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں جی یہ جو ڈرنکس ہوتے ہیں باہر سے جو مل رہے ہوتے ہیں جی, کولڈ ڈرنکس جنہیں کہا جاتا ہے عرف عام میں, فزی ڈرنکس کہا جاتا ہے, کیا وہ پینا ٹھیک ہے پیاس بجھانے کے لیے, کیونکہ بچوں کا اس پہ بڑا زور ہوتا ہے. ہمارے ساتھ جی اسٹوڈیوز میں گیسٹ ہیں عائشہ عباس صاحبہ, ماہر غذائیت, ان سے بات کریں گے. عائشہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور کیا بتائیے گا جی, اب تو روزے بہت مشکل لگ رہے ہیں, جیسے جیسے زیادہ روزے ہوتے جا رہے ہیں ایسے میں پیاس بہت لگتی ہے, تو سب سے بہترین مشروب کیا ہے؟ سب سے بہترین مشروب جو ہے وہ یہ ہے کہ گھر کا بنا ہوا, اور وہ بھی صاف ستھرا.
اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دودھ کا استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ لسی بنا کے لے لیتے ہیں تو اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے. یعنی کہ روزہ کھولنے کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, آپ نے تھوڑا سا دہی لیا, اس میں آپ نے پانی, تھوڑی سی برف, تھوڑی سی چینی اور پنچ سالٹ, اور اس کو آپ نے گرائنڈ کر لیا, اور روزہ کھولنے کے ساتھ ساتھ آپ نے کھجور کے ساتھ روزہ کھولا, دعا پڑھی, اور آپ لسی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کم از کم وہ ٹھنڈا ٹھار والا کیفیت اور سارے آپ کو نیوٹریئنٹس بھی ملے, تو کم از کم فائدہ تو پہنچا. آپ صرف امیجن کریں, ٹھیک ہے, لیکن روزہ خراب نہ کریں کہ اتنا زیادہ امیجن کریں. تو وہ جو ٹھنڈا ٹھار والی کیفیت ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی لسی آپ نے پی تو کم از کم کوئی فائدہ ملا, آپ کے اندر کیلشیم ملا گیا اور آپ کو وہ کیفیت ہوئی, اور آپ یقین کریں اتنا اچھا لگتا ہے, اتنا فریش فیل ہوتا ہے. عائشہ مسئلہ تھوڑا سا ہے نا, کولڈ ڈرنکس تو یوں مل جاتی ہے, کولڈ ڈرنکس یوں مل جاتی ہے, لال شربت بھی یوں مل جاتا ہے, اس میں محنت ہوتی ہے. لیکن یہ کہ اسی کو آپ ڈفرینٹ ورائٹیز کے ساتھ کر لیں, کبھی کے بار آپ اس کے اندر لال شربت بھی ڈال لیں. اچھا مزے کی بات ہے کہ یہ, اچھا ایک سوری میں انٹرپٹ کروں, لیکن یہ جو دودھ کے ساتھ سوڈا ملانے کا وہ ایک ہوتا ہے, بڑا ایک فرحت بخش, یہ بھی ایک چیز ہے, ویئرڈ ہے, لیکن مجھے عادت نہیں تھی, لیکن ونس آئی اسٹیڈ ان لاہور تو اس کے بعد مجھے بھی اچھا لگنا شروع ہو گیا. اس کے کوئی فوائد ہوتے ہیں یا نقصانات؟ نہیں, اس کے فوائد تو نہیں ہو سکتے کبھی بھی, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بہت زیادہ تلن کا استعمال کر لیتے ہیں, بالفرض آپ نے بہت زیادہ پکوڑے یوز کر لیے, پیزا وغیرہ یوز کر لیا, تو وہ آپ کو ڈائجسٹ کرنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے. تو اس میں آپ نے ہاف اے گلاس کے لے لیا تو وہ تھوڑا سا آپ کا گیسٹرک پرابلم جو ہے وہ ریلیو ہو جاتی ہے. ہاں, وہ اینٹی ایسڈ کے طور پہ کام آ جاتا ہے, لیکن صحت کے لیے میں نہیں کہہ سکتی فائدہ مند ہے. اگر اس کو اور اچھے اس میں لے کے چلیں, آپ صحت کے بارے میں بات کریں تو ناریل پانی بہت اچھا آپشن ہے, منٹ لیمنیڈ بہت اچھا آپشن ہے, جلدی بن جاتا ہے. آپ نے بس لیمن کو سکویز کیا, پانی ہے, کچھ پودینے کے پتے ہیں, پنچ آف سالٹ ہے, بلیک پیپر ہے, وہ بہت ریفریشن ہوتا ہے. کرش کر کے آپ نے برف اس کے اندر ڈال دی, وہ ایک تازہ آپشن ہے. ناریل پانی بہت اچھا آپشن ہے, بہت اچھا آپشن ہے. آپ اپنے والے ناریل میں سے پانی نکالیں, دوسرے کے ناریل میں مکس کر کے تھوڑا سا اس کو دیں اور خود بھرپور انداز سے انجوائے کریں. یہ چھوٹی سی ٹپ, ہاں یہ بہت اچھی ٹپ ہے. رادر دین کہ آپ نے جو ہے وہ کولڈ ڈرنکس, پتہ ہے وہ آپ کے جسم سے سارا کیفین نکال دیتی ہیں, تو کولڈ ڈرنکس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. جو پانی پہلے ہی آپ نے پورا روزہ رکھا ہے, اس کے بعد جسم سے سارا پانی آپ کیفینیٹڈ ڈرنکس لے کے نکال رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ اب تو فلیورڈ ملک جو ہیں وہ اتنے اچھے اویلیبل ہیں, وہ بہت مزیدار ہوتے ہیں. وہ بادام, زعفران ہے, اسٹرابیری کے فلیورز میں, تو ہمارے بچے جو ادھر ادھر دھوپ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, ہاں فلیورڈ یوگرٹس ہیں, تو اچھے آپشن کی طرف جائیں. بنائی جا سکتی ہے, کرتے ہیں محنت کرنے پہ, کچھ پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, وہ اسموتھی بنائیں. آپ کچھ اب اسٹرابریز اتنی اچھی اویلیبل ہیں, آپ نے اسٹرابریز کو ابھی بھی ہیں, آپ نے اچھی جگہوں پہ مل رہی ہیں. اسٹرابریز کو کرش کر کے گرائنڈ کر کے آپ نے دودھ میں ڈالا, اچھی سی اسموتھی بنائیں, تاکہ ایز اے ماں ہونے کے ناطے مجھے بھی سکون رہے گا کہ میرے بچوں نے, گھر والوں نے کوئی بہترین چیز لی. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں, یہ جو تربوز کا شربت کا چکر ہے, یہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ بہت اچھے. اچھا میرا ماننا یہ تربوز خود شربت ہی ہے ویسے اگر دیکھیں تو, یار مطلب کوئی اس میں مشکل کام نہیں. ہاں لیکن آپ نے ٹرائی کیا صدف کبھی؟ اچھا میں نے, آپ نے تربوز کو کاٹا, اس کے بعد آپ اس کے بیج جو ہیں فورک سے سیپریٹ کر لیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو گرائنڈر میں اس کے پیسز ڈال دیے ہیں, برف اس میں ساتھ میں ڈال دیے, پانی آپ نے ایڈ نہیں کرنا کیونکہ وہ ویسے ہی پانی ہو جاتا ہے, شرم سے نہیں, وہ ہے ہی پانی. اور اس کے بعد آپ اس کو چلائیں, فوراً ڈرنک بن جاتی ہے. اور اس کے اندر اور ٹیسٹ کو انہانس کرنے کے لیے آپ پودینے کے پتے ڈال دیں, اور کیا اس کا ٹھنڈا ٹھار والی کیفیت آ جاتی ہے. آپ پھر خیالی آج کل میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لوگ پچھلے 2-3 سال سے, مجھے بھی ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا, یہ گڑ کا شربت لوگ پیتے ہیں. ارے وہ تو اتنا ہی تباہ کن ہوتا ہے کہ آپ پی کے بس اس کے بعد غنودگی کے عالم میں چلے جاتے ہیں. غنودگی کے عالم میں گنے کا جوس ہے, گڑ کا شربت ہے, املی کا شربت بہت اچھا ہے, املی اور آلو بخارے کا شربت, املی اور فالسے کا شربت, او ہو وہ اتنا زبردست ہے. اور یہ سارے شربت یہاں سے شوق اختتام کی جانب لے کے جاتے ہیں اور ہم چلتے ہیں, ابھی سے بناتے ہیں, جا کے ابھی سے شربت کی تیاری کرتے ہیں. بس ایک آپ نے کام کرنا ہے کہ جالی کا چھوٹا سا دوپٹہ گھر میں ہوتے ہیں, جالی کا جو دوپٹہ ہے ململ کا یا جالی کا نیٹ کا, اس کو آپ ضرور رکھیں. وہ جو بھی آپ ڈرنک بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے بہت کام آتا ہے. اگر اس کو آپ رکھ لیتے ہیں تو جو بیج ہیں, سیڈز ہیں, جو بودا ہے وہ اس پہ, کیونکہ اینڈ ٹائم پہ مجھے بہت ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے کہ عائشہ جالی کا دوپٹہ کہاں ہے, وہ اینڈ ٹائم پہ مل نہیں رہا ہوتا. تو پہلے آپ جا کے دوپٹہ یا نیٹ ڈھونڈیے یا ململ کا دوپٹہ اور ڈرنکس. ململ کے دوپٹے تو مست ہیں جی, کچن میں ہونے چاہیے, اور رکھیں جی, اور صاف ستھرے رکھیں. تھینک یو سو مچ عائشہ عباس صاحبہ, بہت زبردست ریسیپی میں بتائیں, اور یقیناً آج میں جا کے لسی بناؤں گی. جی بالکل, اگر میں گھر گئی, دماغ کی نہیں اصل, اگر میں گھر گئی تو ٹھیک ہے. بریک کے بعد آتے ہیں.
ریسیپیز کا ٹائم آ گیا ہے. کیا ریسیپی آج کی؟ آج کی ریسیپی جناب اسپائسی چرغا. آج کی ہماری ریسیپی ہے اسپائسی چرغا. انڈا 1 عدد, دہی 1 کپ, لہسن کا پیسٹ 2 ٹی اسپون, ادرک کا پیسٹ 2 ٹیبل اسپون, لیمن جوس 3 ٹیبل اسپون, گرین چلی پیسٹ 3 ٹیبل اسپون, سرکہ 3 ٹیبل اسپون, زیرہ پاؤڈر ½ ٹی اسپون, ریڈ چلی پاؤڈر 2 ٹیبل اسپون, دھنیا پاؤڈر ½ ٹی اسپون, گرم مسالہ پاؤڈر 1 ٹی اسپون, نمک حسب ذائقہ, ہلدی پاؤڈر 1/4 اسپون. اب اچھے سے مکس کریں گے. زردی کا رنگ ½ ٹی اسپون. اب مکس کریں گے. اب ہول چکن لیں گے. چھری سے چکن پہ کٹ لگائیں گے. اب چکن کو دھاگے سے باندھ دیں گے. اب چکن کو مسالے میں ملائیں گے اور اچھی طرح مسالہ لگائیں گے. میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے. مسالے کو انجیکشن میں ڈالیں گے اور انجیکٹ کریں گے چکن کے اندر. اب چکن پہ آئلنگ کریں گے. آئل فار فرائی. اب میرینیٹڈ چکن کو فرائی کریں گے. اب پلیٹر میں نکال لیں گے. گارنش کریں گے. لیجئے ہو گیا ہمارا اسپائسی چرغا تیار. واہ 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 کیا بات ہے. اچھا یہ ٹکا نما چرغا تھا ویسے, کیونکہ چرغا جو ہم نے نارملی دیکھے وہ اسٹیمڈ ہوتے ہیں اور ان کے بعد تھوڑا بہت تلا والا بھی جاتا ہے. آپ کو کیا ریسیپی پتہ ہے؟ واٹ ایور کہاں رکھا ہے مجھے بتا دیں. اچھا میں نے کھانا ہے روز. یہ جب تک ہم تک پہنچتا ہے اس وقت تک یہ جہان فانی سے کوچ کر چکا ہوتا ہے. جہان فانی سے کیا مراد ہے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. جو لوگ مستفید ہونا ہوتے ہیں ہو چکے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے. چلیں جی چاہے وہ لیکن اسٹیم میں ٹیکے کس چیز کے لگائے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے اسپائسی. دیکھیے جتنا ٹیکا اسے اسپائس کا لگے گا اتنا مزے کا ہوگا. ٹیکا تو پاکستانی عوام کو ویسے ہی لگتا رہتا ہے. چلے لیکن یہ اچھی ریسیپی تھی. اچھا جی ٹائم کا خیال رکھنا ہے جی. وفاقی دارالحکومت میں بھی جرائم پیشہ افراد وہاں بھی بے لگام ہو گئے, یہ بتا رہے ہیں ہم آپ کو. اور کرائم کی شرح وہاں پہ تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہے. گزشتہ روز قتل کی 3 وارداتیں ہوئی, جس میں بتایا جا رہا ہے کہ علاقے میں شہریوں کو قتل کرنے کے یہ واقعات پیش آئے ہیں. گزشتہ 2 برس کے دوران مختلف وارداتوں میں 2412 کیسز. آپ اندازہ کیجئے, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ فیڈرل کیپٹل. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر سیف سٹی پروجیکٹ سب سے پہلے سامنے آیا تھا, اور وہاں پر جگہ جگہ آپ جائیں نا گاڑی چلاتے ہوئے تو آپ کو وہ چھپاکے مارتے ہوئے کیمرے دکھائی دیتے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جی شاید سیفٹی ہو. بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. بابر, یہ وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے, کیا ڈر نہیں رہا لوگوں کو؟ اور فیڈرل کیپٹل ہے بھی اتنا سا. جی ہاں بالکل, دارالحکومت اسلام آباد کی اگر یہ صورتحال ہے بظاہر نظر آ رہی ہے, اور جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق یہ ساری صورتحال نظر آ رہی ہے, تو پھر پورے ملک کی صورتحال ڈیفرنٹ نہیں ہو سکتی, اس سے ابتر ہی ہوگی. کیونکہ دارالحکومت اسلام آباد ایک آرگنائز سٹی ہے, شہر ہے, کیپٹل ہے. اگر اس کا یہ حال ہے کہ اس کے تھانہ نون ہے, سنگجانی ہے, اور ترنول, بھاراکو, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کرال, تھانہ کرال, کھنا پل اور دیگر جو علاقے ہیں جو مشہور ترین دارالحکومت اسلام آباد کے, یہاں پہ سٹریٹ کرائم بہت بڑھ گیا. سٹریٹ کرائم, سنیچنگ کی وارداتیں ہیں. اور پھر اب تو یہ ہو چکا ہے کہ جس طرح کراچی اور پنجاب, جنوبی پنجاب میں لوگ ڈاکو کو پکڑ کے از خود ان کو انجام پذیر کر رہے ہیں, تو دارالحکومت اسلام آباد میں بھی گزشتہ روز ایسا ہی ہوا ہے کہ ایک مبینہ ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھا. تو یہ ہوا. یہ ہو کیوں رہا ہے کہ پولیس کی ترجیحات نہیں رہی ہیں, پولیس کو ٹارگٹ سیٹ کر کے کچھ اور دیے گئے ہیں. اب عوام کی جان و مال کی حفاظت جو ہے دارالحکومت اسلام آباد کی پولیس نہیں کرے گی, تو شہری از خود قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں اور وہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کہ ویسے تو فیڈرل کیپٹل ہے, لیکن اس کے اطراف گاؤں دیہات بہت سے ہیں, مضافاتی علاقے بہت ہیں. ترنول کا علاقہ, بھاراکو کا علاقہ, کھنا پل کا علاقہ, اس سے آگے ترلئی, ترامڑی, یہ سارے علاقے, اور اس سے بھی آگے. تو لوگوں کے لیے فرار ہونا, چھپنا اور سی سی ٹی وی کیمروں کی موجودگی سے دور رہنا وہ آسان ہے. آپ کو نہیں لگتا ایسا؟
نہیں، میرا خیال ہے یہ عذر نہیں پیش کرنا چاہیے، یہ اتنا نہیں ہے، کیونکہ پولیس کے پاس ایک مؤثر نظام ہے، اس کی اپنی ایک سیکریسی برانچ ہوتی ہے، ان کی اپنے ایک انفارمیشن ڈیسک ہوتے ہیں، ان سے ساری معلومات ملتی ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد کے ہر شہری کی جو ہے مکمل ڈیٹا پولیس کے پاس ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ پہلے گھر گھر جا کے کوائف جمع کرتے تھے عید کے دنوں میں، اس سے پہلے، لیکن اب ترجیحات اگر پولیس کو بتا دیا جائے کہ انہوں نے نا یہ ان کو گرفتار کرنا ہے، ان کو رہا کرنے، اتنے مقدمات درج کرنے ہیں، یہ ٹارگٹ ہے۔ جب ہم میڈیا پہ زیادہ تر ہم پریشر دیں گے کہ دارالحکومت اسلام آباد میں خطرناک حد تک جرائم بڑھ گیا ہے، تو پولیس کیا کرے گی؟ آلریڈی جو ناکے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ سختی کم بختی آئے گی، عام شہری کی، بائکیے کی، جو موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے، جو چھوٹی گاڑی والا ہے اس کو روکیں گے، کاغذ چیک کراؤ، ڈاکومنٹ چیک کراؤ، چلو تھانوں، ان کو ٹارگٹ دیں گے، تھانوں میں تمام سبزی منڈی تھانہ یہ وہ، اور لوگوں کی چیخو پکار کی آوازیں آئیں گی، چور ڈاکو پولیس کے ہتھے نہیں آئیں گے۔ سی آئی اے کے بارے میں بتا دوں کہ سی آئی اے میں جو کانسٹیبل بھرتی ہو کے گئے تھے وہ ابھی تک وہاں پہ انسپیکٹر ہو گئے ہیں، صورتحال تبدیل نہیں ہوئی۔ اگر یہ مؤثر کریں، اسٹرانگ کریں سی آئی اے کو، جس کے پاس مین انفارمیشن آتی ہے وہ کارروائی کرتی ہے، تو ان کے اگر اثاثے چیک کریں جو وہاں پہ تعینات ہیں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ بالکل جی۔ اور ویسے ہم یہ دیکھتے ہیں جی اسلام آباد پولیس سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہے، روزانہ جی ٹویٹ ساری ہوتی ہیں، ایسے جی آپ گراؤنڈ پہ بھی چلے جائیں اور یہ تمام تر صورتحال سے نمٹ لیں۔ تھینک یو سو مچ بابر ملک، ہمیں ڈیٹیل بتا رہے تھے۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ویلکم بیک ونس اگین جناب۔ اور شروع میں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ گیس کبھی غائب ہے، آتی ہے تو پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ کھانا بنانے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں، اور ایسے میں سوئی نردرن گیس نے مختلف جو سلیبز ہیں ان پر ٹیرف 8 سے 115% تک بڑھا دیا ہے، 1 جنوری 2023 سے نافذ العمل۔ اللہ رحم فرما، کیا ہوگا ہمارا؟ مظہر اقبال ہمارے ساتھ لاہور سے ہیں، پشاور سے عثمان علی ہیں۔ تو مظہر پہلے آپ کی جانب آ جاتے ہیں، بھائی یہ بتائیں، ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں آپ کو سلنڈروں والی دکان کے پاس آپ کھڑے رہتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ سلنڈر کے ذریعے لوگ استعمال کر رہے ہیں، گیس آتی نہیں ہے، اب آ نہیں رہی، لیکن ٹیرف بڑھا دیا جائے گا تو لوگ کریں گے کیا؟ جی اگر ہم بات کریں سوئی ناردرن گیس کمپنی کی، یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا دونوں علاقوں میں گیس دیتی ہے۔ گیس کا ٹیرف جو 8 سے 112% بڑھا دیا گیا ہے، یعنی کہ عوام پر گیس بم گرا دیا گیا ہے، پہلے پیٹرول، ڈیزل اور اس کے بعد بجلی، اب یہ گیس بم گرا دیا گیا ہے۔ تو اس سے عوام ایک مرتبہ چیخیں نکل گئی ہیں، یہ جب بل آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ یہ آئی ایم ایف کی شرط تھی، پی ڈی ایم کی حکومت نے چیخیں نکلنے کے بعد آواز بند ہو گئی اب ہماری، کیونکہ چیخ تو پچھلے 1 سال سے رہے ہیں، اس کا اثر کچھ نہیں ہوا۔ چلیں، نہیں میں تھوڑا سا ستی صاحب مجھے بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کا بل 871 روپے آتا تھا، اب اس کا بل بڑھ کے 1600 سے 2000 کے درمیان آئے گا، اور اس میں 900 روپیہ پچھلا بقایا جات بھی ڈالے جائیں گے، یعنی 2900 روپیہ 871 والے بندے کا 2900 روپیہ بل آئے گا۔ پھر اس کے بعد کچھ کیٹیگریز گھریلو ہیں، ان میں جس کا 738 روپے بل تھا وہ 1100 روپے آئے گا، 1100 والے کا 2000 آئے گا، 1460 والے کا 3100 روپے آئے گا، اور کچھ فلیٹ ریٹ ہیں گھریلو کے، وہ 780 والے کا 1600، اور کمرشل کا فلیٹ ریٹ 1283 روپے والے کا 1650، اور 1054 والے کا 1200۔ یعنی کہ عوام جو ہے اس کو زندہ پشاور چلتے ہیں، ہمارے ساتھ عثمان علی موجود ہے۔ عثمان ذرا آپ بتائیں، مظہر نے تو ہمیں بتا دیے کہ ریٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں، آپ بتائیں اتنا جو ٹیرف بڑھا ہے تو کیا رد عمل ہے لوگوں کا؟ جی بالکل، پشاور میں بھی گیس جو ہے وہ تو غائب رہتی ہے، جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ انتہائی پریشان ہے۔ پشاور کے جو پوش کے علاقے ہیں، سٹی ہے، وہاں پر بھی گیس جو ہے وہ کم پریشر کی وجہ سے شہری پہلے سے ہی مشکلات کا شکار تھے اور پریشان بھی تھے، لیکن اب جب حکومت کی جانب سے ٹیرف جو ہے اس میں بھی اضافہ کیا گیا، مزید اضافہ جب کیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے شہری اور بھی پریشان ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ گیس جو ہے وہ تو آتی نہیں ہے، کم پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ باہر ہوٹلوں سے کھانا لینے پر مجبور ہے، لیکن اب جب ٹیرف میں اضافہ کیا گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم جو بل جو ہے وہ پہلے سے اتنے زیادہ بل آ رہا تھا، تو اب گیس کا جو بل ہے وہ اب مزید جو ہے وہ ڈبل اور ٹرپل تک پہنچ جائے گا۔ جو اضافہ کیا گیا ہے تقریباً 110% سے زیادہ اضافہ مزید کیا گیا ہے، تو اب شہری یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بل ادا کریں گے یا کھانے پینے کے لیے جو اشیاء ہے وہ خریدیں گے، کیونکہ وہ بھی تو جو شہری ہے اس کی بس سے باہر ہے، جو اشیاء خوردنوش کے اس کی قیمتوں میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور اب گیس جو ہے ایسے میں پکائیں تو کس پہ پکائیں؟ گیس ٹیرف بھی اب مہنگے ہو گئے جناب، اور ابھی بھی بل زیادہ آنے شروع ہو گئے ہیں، بہت بری صورتحال ہے، اللہ رحم کرے۔
گیس ہے نہیں، پھر کیا کریں، سلنڈر وہ مہنگا. عوام کے تو یہ مسائل ہیں، عوام جائیں تو کہاں جائیں. اللہ رحم فرمائے سب پہ. آپ اجازت لے رہے ہیں؟ جی میں تو یہیں بیٹھی ہوں. بس اجازت دیتے ہیں جی، پھر ملیں گے اب سے کچھ دیر بعد اسی اسکرین پہ. اللہ حافظ.